باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری کی ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کے جس کے قبضہ قدرت میں تمام کا تمام جہان ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیدریہ ملٹی میڈیا کی جانب سے یہ پروگرام جو ہے وہ آپ لوگوں کی نظر کیا جا رہا ہے، اور ہمارے درمیان دنیائے خطابت کا ایک معتبر نامور عالم دین واجب الاحترام حضرت مولانا جواد حسین عابدی صاحب قبلہ ہمارے درمیان اس وقت تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم حیدریہ ملٹی میڈیا کی جانب سے اپنے معزز مہمان مولانا جواد عابدی صاحب آپ کے تہہ دل سے ممنون و متشکر ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمیں ہمارے اس پلیٹ فارم پر تشریف لائے۔ اور ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حیدریہ ملٹی میڈیا کی جانب سے قبلہ رجب سے لے کر اور مستقل شعبان میں، پورے شعبان میں مختلف نوحہ خان، مختلف منقبت خان، مختلف علماء کرام اور مختلف شعراء عظام کے ذریعے یہ لائیو براڈ کاسٹ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پھیلائی گئی۔ اس لیے ہم حیدریہ ملٹی میڈیا کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ شرادی عالم ان کی اور توفیقات میں مزید اضافہ عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، فضیلتوں کا مہینہ ہے، گناہوں سے توبہ کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اور گناہ جلا دینے کا مہینہ ہے۔ تو ہم ناظرین محترم گفتگو کریں گے آج ہمارے درمیان نامور عالم دین، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک مخصوص انداز ہے جناب مولانا جواد عابدی صاحب کا خطابت کا، اور ایک مخصوص انداز ہے مسائل پیش کرنے کا، جس میں عربی کے ساتھ فارسی زبان استعمال کرتے ہوئے اور پھر اردو کی طرف آتے ہیں، اور جس سے ایک ماحول بن جاتا ہے، ایک رقت آمیز، اور ہر آنکھ جو ہے وہ اشکبار ہوتی ہے۔ ہر آنکھ جو ہے وہ اشکبار ہو جاتی ہے، اور یہ مولا کا کرم ہے کہ نہ صرف کراچی میں بلکہ پورے پاکستان میں اور بین الاقوامی عالم دین میں جو ہے وہ جناب مولانا جواد عابدی صاحب کا اس وقت شمار ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ حجر، یہ شجر جس عظیم ہستی کے سائے میں سانس لے رہے ہیں اسے محمد عربی کہتے ہیں۔ شخص جس کی ہاتھوں کی نرمی سے پتھر پگھل جائیں اسے محمد عربی کہتے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ زلیخا کو جس سے عشق ہو جائے اسے یوسف، اور اللہ کو جس سے عشق ہو جائے اسے محمد بشر۔ جس کے پسینے کی بو سے مدینہ مکہ کی گلی کوچے بام و در مہک جائیں اسے محمد عربی کہتے ہیں۔ میں 4 مصروں سے آغاز کر رہا ہوں قبلہ کی اجازت سے کہ دو سوار دوش رسول پر بلغ الولا بکمالہ۔ کیا بات ہے، دو سوار دوش رسول پر بلغ الولا بکمالہ، کوئی شمس ہے تو کوئی ہے قمر کشفت دجا بجمالہ، کوئی شمس ہے تو کوئی ہے قمر کشفت دجا بجمالہ، ہیں علی و فاطمہ خوش سیر حسنت جمیع و خصال۔ کیا بات ہے، ہیں علی و فاطمہ خوش سیر حسنت جمیع و خصال ہی، ارے ہیں تہے کسا شہ بحر و بر صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سامعین محترم، قبلہ کی اجازت سے ہم کچھ سوالات جو ہے وہ آپ کی علم میں اضافے کے لیے، آپ کے روح کو منور کرنے کے لیے، آپ کے قلوب کو منور کرنے کے لیے کچھ معلوماتی سوال لے کر قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اور قبلہ کی اجازت سے میں پہلا سوال کر رہا ہوں کہ قبلہ قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے، اور اسے نبی کا معجزہ کیسے کہا جاتا ہے، یعنی قرآن الحکیم کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے، سب سے پہلا سوال۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک سوال ہے کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیسے کہا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ میں انتہائی مشکور ہوں اور متشکر ہوں اور ممنون ہوں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم حیدریہ ملٹی میڈیا، چونکہ ابتدائے رجب سے ہی، جب سے یہ صورتحال دنیا میں آپ کے سامنے بنی ہے، جب سے عزا اور بلا کے سلسلے کے تحت تمام مومنین کو آپس میں جوڑنے کا خوبصورت فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اللہ ان تمام دوستوں کی توفیقات میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آپ کو خدا صحت و سلامتی عطا فرمائے کہ آپ اس قدر جو خدمات پیش کر رہے ہیں۔ پروردگار آپ کے بھی تمام بیماروں کو بالخصوص آپ کی اہلیہ کو شفاء کاملہ و صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت عنوان اور بڑا بہترین اور عمدہ اور بڑا برمحل سوال لے کے آپ جو ہے وہ اس وقت میرے سامنے
تشریف فرمائیں بسم اللہ. کہ قرآن مجید کو قرآن مجید کیوں کہا جاتا ہے. دیکھیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ لفظ قرآن خود جی. عربی زبان کا لفظ ہے، کیونکہ یہ قرآن اللہ نے عربی زبان میں ہمارے نبی کے اوپر نازل کیا ہے. یہ خود ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آیا قرآن عربی زبان میں ہی نازل کیوں ہوا. کیا وہ اللہ جو ہر زبان کا پیدا کرنے والا ہے، کیا اس کے پاس کوئی اور زبان عربی کے علاوہ نہیں تھی کہ اس زبان میں اپنے نبی پہ قرآن کو نازل کرتا؟ تو اس کا جواب آئے گا جی ہاں، اللہ کسی اور زبان میں بھی قرآن کو نازل کر سکتا تھا. سبحان اللہ. دوسرا سوال یہ پیدا ہوگا کہ پھر اللہ نے قرآن کو عربی میں ہی نازل کیوں کیا؟ واہ. تو اس کے جواب میں قرآن ارشاد فرماتا ہے انا انزلنا القرآن عربیا لعلکم تعقلون. اے حبیب، ہم نے آپ پر یہ قرآن عربی میں نازل کیا ہے تاکہ شاید یہ لوگ غور کریں، کچھ عقل سے کام لیں. واہ واہ واہ. یہ لوگ سے مراد عربوں کو قرآن بات مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کیا کہ بات ہے. تم چونکہ اہل عرب ہو، تمہاری زبان عرب ہے، آہا. تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت پہ بڑا ناز ہے، تم کسی منظر کو دیکھ کے فی البدی 150-200 اشعار کہہ دیا کرتے ہو. سبحان اگر تمہارے اللہ. وہ 150-200 اشعار جو تم فی البدی ایٹ دی اسپاٹ کسی منظر کو دیکھ کر کہہ دیتے تھے، تو ذرا آؤ ہمارے اس قرآن کے ایک آیت کا جواب تو لا کر دکھاؤ. بھائی سبحان اللہ. ایک آیت کا جواب واہ واہ لاؤ. واہ. بھائی تمہاری زبان میں قرآن کو نازل کیا ہے. واہ واہ. چنانچہ قرآن مجید کا اس کی فصاحت و بلاغت کا جواب عرب کے پاس نہ کل تھا، نہ آج ہے، نہ انشاءاللہ قیامت تک ہوگا. کیا بات ہے. اب آپ نے خود یہ پوچھا کہ اس کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے. دیکھیے قرآن اس کا روٹ ورڈ ہمارے سننے والے جہاں بھی دنیا بھر میں اس پروگرام کو سنیں گے، قرأ یقرأ سے اس کا روٹ ورڈ بنتا ہے. قرأ یقرأ یعنی قراءت، جسے ہم کہتے ہیں پڑھنا، صحیح. جس کا امپیریٹو سینٹینس حکمیہ جملہ بنتا ہے اقرأ. جیسے سبحان سورہ قرآن میں آیا سورہ قلم، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ یعنی پڑھ، پڑھیے. قرآن کا معنی لفظی طور پر، چونکہ یہ عربی کا لفظ ہے، قرآن کا یہ مبالغے کا صیغہ ہے. کسی چیز میں جب زیادتی کو پیدا کرنا ہو تو وہاں اس وزن میں لفظ ہو جاتا ہے. قرآن کا مطلب سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب. سبحان اللہ. واہ ایک واہ. سروے کے مطابق دنیا میں اس وقت پوری ورلڈ وائڈ سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب اگر کوئی ہے وہ صرف قرآن مجید ہے. سبحان اللہ. میڈیکل کی کتاب انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ نہیں پڑھے گا، آہا. اس کو اس سے تعلق نہیں ہے. طب کی کتاب انجینئر والا نہیں پڑھے گا کیونکہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا بات ہے. لیکن قرآن مجید چونکہ ایسی ہدایت کی کتاب ہے کہ دنیا بھر کا ہر انسان اسے پڑھ رہا ہوتا ہے، کثرت سے پڑھا جاتا ہے، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب. میں آپ کے سوال کے دوسرے گوشے کی طرف آتا ہوں کہ قرآن نبی کریم کا معجزہ کیسے ہے. کیسے. اطہر بھائی، ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہمیں فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں میں سب سے اچھا بنایا ہے. ہم اللہ کے تمام احکام پہ عمل کرنے والے ہیں، ہم مومن ہیں، ہمیں اللہ نے ایمان کا درجہ قرار دیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ نے ابھی کہا کہ قرآن نبی اکرم کا معجزہ ہے. کوئی عیسائی بھی آپ سے کہہ سکتا ہے کہ انجیل ہمارے نبی عیسیٰ کا معجزہ ہے. بالکل. کیا آپ کمال کر رہے ہیں، اور کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ نبی اکرم کا معجزہ ہے. کوئی موسوی کہہ سکتا ہے، حضرت موسیٰ کو ماننے والا، کہ بھئی کیا کمال کی بات ہے کہ قرآن محمد عربی کا معجزہ ہے، توریت حضرت موسیٰ کا معجزہ ہے. کوئی داؤدی کہہ سکتا ہے کہ زبور حضرت داؤد کا معجزہ ہے. واہ. تو پھر وہ وجہ افتراق کیا ہے، وہ پوائنٹ آف ڈفرنس کیا ہے جہاں سے ہمارے نبی اور دوسرے نبی میں فرق ہو جاتا ہے اور قرآن میں اور دوسری کتابوں میں فرق ہو جاتا ہے. اس کا ایک لفظ میں جواب نہیں دیتا ہوں. بسم اللہ. اطہر بھائی، اس وقت ہم عیسائی انجیل کو بطور کتاب مانیں گے ضرور، مگر ہم اسے فالو نہیں کر سکتے. آپ کو معلوم ہے، ہمیں یقین رکھنا ہے کہ آسمانی کتابیں چاہ رہے ہیں، ہمیں انجیل کو فالو نہیں کرنا ہے، ہمیں توریت کو فالو نہیں کرنا ہے، ہمیں زبور کو فالو نہیں کرنا ہے. لیکن قرآن کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، قرآن کو قیامت تک فالو کیا جائے گا. میرا سوال صرف سننے والوں سے، آپ کی وساطت سے پورے دنیا میں سننے والوں سے یہ ہے کہ آخر ان 3 کتابوں میں ایسا کیا تھا کہ اب وہ فالوئنگ کے قابل نہیں رہی، ان کو ہم کیوں فالو نہ کر سکیں. تو اس کا جواب قرآن دے گا، اور ہمارے سامعین کو یہی آپ کے سوال کا جواب ہے. ایک جملے میں جواب قرآن نے دیا. اللہ کی سنت یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے، جب تک وہ کسی کتاب کا وارث دنیا میں باقی رکھتا ہے، اس کتاب کی فالوئنگ کو باقی رکھتا ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. آج اگر قرآن پر اطہر بھائی عمل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب پردہ غیبت میں وارث قرآن موجود ہے. تو قرآن ہمارے نبی کا معجزہ اس لیے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بڑا زور تھا، مسیحائی کا بڑا زور تھا. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دے کے بھیجا کہ اگر تم سارے ڈاکٹرز مل کے مردہ زندہ کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ. حضرت داؤد کے زمانے میں صنعت کاری کا انڈسٹری کا بڑا زور تھا. حضرت داؤد علیہ السلام نے ہاتھ سے لوہے کو پگھلا کے بتایا اگر تم میں یہ طاقت تو کر کے دکھاؤ. اور جس زمانے میں میرے نبی موسیٰ تشریف لائے، وہاں جادوگری کا بڑا دور تھا، لہٰذا موسیٰ کا معجزہ آیا. اور جب نبی آخر کا زمان آیا تو زبان کی بڑی توتی بولتی تھی، فصاحت و بلاغت کے بڑے چرچے تھے، وہ سمجھتے تھے ہم سے بڑی زبان کسی کی نہیں ہے. لہٰذا اللہ نے سورہ کوثر جیسے سب سے چھوٹے سورے کو شامل کر نازل کر کے بتا دیا کہ اگر تم میں حیثیت ہے ان 3 آیتوں کا جواب لاؤ. تو ادھر بھائی جواب تو آپ کا مکمل ہو گیا کہ جب
جب امت آج تک آیتوں کا جواب نہ لے سکی تو جو وارثان قرآن کا جواب کوئی کہاں سے لا سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، آپ اس وقت سماعت فرما رہے ہیں دنیائے خطابت کا معتبر نام جناب مولانا جواد عابدی صاحب، جو اپنے روحانی بیان سے آپ مومنین کے قلوب کو منور فرما رہے ہیں۔ اور ناظرین محترم، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مولانا جواد عابدی صاحب آپ سے لائیو جو ہے وہ ایک کوسچن ابھی تھوڑی دیر کے بعد کریں گے، اور اس پروگرام کو جتنا شیئرز کر سکتے ہیں شیئر کریں، جتنا سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دیکھتے رہیں، اور آپ لائیو ہمارے کمنٹس کے اوپر بھی سوال کر سکتے ہیں قبلہ سے۔ قبلہ آپ سے سوال کریں گے جس کا آپ لائیو جواب دے سکتے ہیں، اور جواب دینے کے بعد جس کا جلدی سب سے پہلا جواب ہوگا، اور جس نے سب سے پہلے جواب دے دیا ہوگا اس کو ملے گا ایک خوبصورت سا گفٹ۔ اور انشاءاللہ ہر پروگرام میں ہمارے یہ پروگرام کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے اس میں ہر پروگرام میں قبلہ ایک سوال جو ہے وہ لائیو آپ لوگوں سے کریں گے، اور لائیو کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہوگا آنسر دینے کا کہ آپ کمنٹ کے اندر جو ہے وہ جواب کا آنسر دے دیجئے۔ تو اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کو فوراً ایک گفٹ ہماری حیدریہ ملٹی میڈیا کی جانب سے مل جائے گا۔ ناظرین محترم، رمضان ہے ایمان براہ راست ٹرانسمیشن میں ہمارے آج کے معزز مہمان جناب مولانا جواد عابدی صاحب تشریف فرمائیں۔ قبلہ کیا سوال پوچھ رہے ہیں ہمارے آج ناظرین سے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو سراہوں گا آپ کے اس جذبے کو بھی کہ جس کے ذریعے سے آپ نے علم کی طلب اور تلاش لوگوں میں پیدا کرنے کی سعی کی ہے۔ پروردگار آپ کو اس کا بہترین اجر فرمائے۔ امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے چونکہ ہم سلسلہ رکھے ہوئے ہیں اپنا، اور ہمارا سوال بھی امام حسن صاحب کے حوالے سے ہوگا۔ ہمارا سوال تمام سننے والوں سے یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی آمد کا وقت جو ہے وہ کیا کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ وقت بیان فرمائیں جس وقت امام حسن علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ یہ ہمارا سوال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، امام حسن علیہ السلام کا نزول کا وقت جو ہے وہ کیا تھا؟ آپ جو بھی مومنین اور جو بھی ہمارے دیکھنے والے ناظرین کمنٹس کے اندر اس کے جواب جو ہے وہ ٹائپ کریں گے، ان جوابات کے جتنے بھی نام آئیں گے اس کو ہم ایک جگہ جمع کر کے قرآن اندازی کریں گے، اور قرآن اندازی میں کسی بھی ایک خوش نصیب کو ہم دے رہے ہیں خوبصورت سا گفٹ۔ قبل دوسرے سوال کی طرف میں آتا ہوں، اجازت ہو تو آپ کی، کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو دوسری کتابوں سے قرآن کو ممتاز رکھتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطہر بھائی، یہ سوال بھی بیسکلی آپ کے پہلے ہی سوال سے ریلیٹ ہو جائے گا کہ من حیث الکتاب الآسمانی ہمیں تمام کتابوں میں یقین رکھنا ہے، اور ہم تمام کتابوں کو احترام کرتے ہیں، انہیں مانتے ہیں کہ تینوں انبیاء علیہ السلام پہ نازل ہوئی، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا وہ چیز جو قرآن کو تمام کتابوں سے بالکل جدا کر دیتی ہے نا اس کے کمال کے اعتبار سے، وہ بہت واضح چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ اگر انجیل کے پرائن نسخے پڑھیں تو وہ اس میں مخاطب کیا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو۔ جی۔ آپ حضرت موسیٰ کی کتاب کو پڑھیں توریت کو، اس میں مخاطب کیا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو۔ جی۔ لیکن اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو میں بہت سامنے کی آیت آپ کے سامنے پڑھوں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ کہتا ہے ہم نے اس کتاب کو ہدایت بنایا انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، ایمان والوں کے لیے نہیں، انسانیت کے لیے۔ اور ایک آیت میں اور آپ کے حوالے آپ کی برکت سے عرض کر دوں، قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ایکم احسن عملا۔ اللہ کہتا ہے اے انسانوں، اب آپ دیکھیں یہاں اے مسلمانوں نہیں، ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پیدا ہونے کا طریقہ کچھ اور ہے اور یا پھر کسی اور طریقے سے پیدا ہوتے ہیں، نہیں، پیدائش کا طریقہ انسانوں میں ایک ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں پیدائش کا عمل ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں ایک مرد عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تمہیں قوم اور قبیلوں میں بانٹا ہے۔ قوم اور قبیلے میں ہونا بری بات نہیں ہے، قوم کے اندر تعصب میں آ جانا بری بات ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ مہاجر ہو جانا، سندھی ہو جانا، پشتو ہو جانا، یہ بری بات نہیں، کیونکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کی بنا پر کسی دوسرے سے تعصب کرنا یہ بری بات ہے۔ تو وہ چیز جو قرآن کو دوسری کتابوں سے ڈیفرینشیٹ کر دیتی ہے، مختلف کر دیتی ہے، وہ قرآن کا اسلوب ہے، وہ اس کا انداز تخاطب ہے۔ قرآن انسان کہہ کے بات کرتا ہے، اور انسان کہہ کر قرآن یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ یہ کسی مخصوص زمانے یا کسی مخصوص مذہب کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے پیغام ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، آپ نے کیا ڈیفینیشن دی ہے، اور کس طرح سے جو ہے وہ بیان کر کے مومنین کے قلوب کو اس وقت منور فرمایا۔ اچھا قبلہ، قرآن کے نزول کے بارے میں بیان فرمائیں کہ یہ قرآن آہستہ آہستہ اترا یا کہ قرآن ایک ساتھ جو ہے اترا؟ اچھا، ایک سوال یہ ہو گیا، اس کے ساتھ ایک سوال یہ ہے کہ قرآن کے تنزیل کی جو شب ہے ہمارے یہاں 23 ہے
اور دوسرے مسلمانوں کے 27ویں شب ہے. تو یہ اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیں کہ طاق راتوں میں قرآن اترا ہے 21 23 27، تو سب سے زیادہ فضیلت جو ہے وہ کس رات کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نزول قرآن کے حوالے سے یہ بات ہمارے سننے والوں کو پہلے یہ بات معلوم ہو جائے گی. لفظ نزول جب ہم کہتے ہیں تو یاد رکھیں صعود نیچے سے کسی چیز اوپر لے جانے کو کہتے ہیں. سواد کیا سے بات ہے، صعود، واہ واہ واہ. سین سے صعود، سعودی والے نہیں، نزول یعنی اوپر، واہ 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 واہ، بہت اچھا. قرآن نزول ہوا ہے. قرآن کے الفاظ جبریل نازل امی ہوئے، علیہ واہ السلام لے کے حضور پہ داخل ہوئے، آپ پہ نازل ہوئے. تو یہ بات یاد رکھیے قرآن کے نزول خود قرآن نے کیٹیگرائز کیا ہے دو طریقوں میں. قرآن مجید کا نزول 2 دفعہ کا ہے. میں پہلے وہ لفظ استعمال کروں تاکہ جو ہمارے اگر دینی حلقوں کے لوگ سن رہے ہیں تو وہ جملے کو پک کریں. قرآن کا ایک نزول دفعی ہے، ایک نزول تدریجی ہے. یعنی ایک مرتبہ قرآن ایک دم حضور پہ اترا ہے، ایک مرتبہ قرآن آہستہ آہستہ گریجولی اسٹیج بائی اسٹیج نبی اکرم پر اترا ہے. اب آپ مجھ سے پوچھیں مولانا ایک دم کہاں اترا ہے، تو قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اے حبیب ہم نے اس قرآن کو آپ پہ پورے کا پورا نازل کیا لیلۃ القدر میں. یہ بات یہاں ہو گئی. اب چلیے قرآن میں ایک مقام پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ نہیں وَنَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. اے حبیب ہم نے اس کلام کو روح الامین کے ذریعے آپ کے قلب نازنی پر، آپ کے نازک دل پر، وہ دل کہ جو بظاہر نازک ہے مگر اتنا مضبوط ہے کہ اس نے اس کلام کو اٹھا لیا جسے پہاڑ نہیں اٹھا سکتے. بھائی سبحان اللہ، واہ 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 واہ. نزل به الروح الامین علی قلبک. حبیب ہم نے اس قرآن کو آپ کے اوپر نازل کیا جبریل امین کے ذریعے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ایک ہی دفعہ میں کیوں اتر گیا، اور یا ایک دفعہ میں اترنے کے بعد اسٹیج بائی اسٹیج کا مطلب کیا ہے؟ اس کو میں آسان سے بیان کروں. ایک مرتبہ حضور کے قلب پر جو پورا اترا، یہ اترا حضور کا مقام بتانے کے لیے کہ حضور کا مقام اتنا ہے کہ اس کلام کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے مگر محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم رضا ہو جائے. بالکل. لیکن حضور کا قلب اس کو برداشت کر لے گا. اب وہ جو گریجولی قرآن اترا ہے نا آہستہ آہستہ، اس کا فلسفہ بہت سامنے کا ہے. وہ یہ ہے کہ قرآن چونکہ زمانے کی ضروریات کے مطابق، یعنی ایک دم اللہ نے نہیں کہا نماز روزہ حج زکات جہاد، نہیں، ایسے نہیں ہے. کہیں نماز اتری ہے، کہیں روزہ اترا ہے، کہیں حج اترا ہے، کہیں زکات اتری ہے. اسی طرح سے قرآن نے مختلف احکامات اتارے. تو زمانے کے حساب سے آہستہ آہستہ 23 سال کے مختصر عرصے میں قرآن گریجولی بھی اترا ہے اور شب قدر کی مبارک رات میں ایک بار بھی اترا ہے. اب آپ نے سوال کیا شب قدر کے حوالے سے. شب قدر کے حوالے سے ہمارے یہاں چونکہ ہم ایک مکس ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں الحمدللہ تمام مسالک اور مکاتب کے لوگ رہتے ہیں، وہاں ہم بہت ساری مسکنسیپشن کا شکار ہو جاتے ہیں. مثلا ہمارے اب یہ بھی چیز آ گئی کہ 27 شاید ہمارے لیلۃ القدر ہے. یاد رکھیے روایات اہل بیت میں شب قدر کو معین کرنے کو منع کیا گیا ہے. ہم شب قدر کو معین نہیں کر سکتے. ہم زیادہ سے زیادہ ائمہ کے رجحان کو دیکھ کر ایک گیس کر سکتے ہیں کہ ائمہ زیادہ عبادت کس شب میں کرتے تھے. اس کے بعد بھی ہم 100% یہ نہیں کہہ سکتے کہ آیا وہی لیلۃ القدر ہے. اس کا بھی فلسفہ رہتا ہے بھائی. اگر آپ کسی بچے سے کہیں فلاں چیز بیٹا ڈھونڈ کے لاؤ، وہ جو بچہ بغیر بتائے ڈھونڈے گا نا، اس کو ڈھونڈنے کی جستجو کچھ ہوگی. لیکن آپ کہتے ہیں فلاں چیز سامنے پڑی لیا، وہ فوراً جائے گا اٹھا کے لیا گا، وہ آپ سے بھاگ جائے گا، پھر اس کا کام ختم. ابا کو میں نے چیز لا دی. اللہ ہمیں چاہتا ہے کہ یہ میری رحمت کو ہر رات میں جا جا کے ڈھونڈیں، دیوانہ وار ڈھونڈیں، میں انہیں کہیں بھی وہ چیز عطا کر دوں گا. اگر اللہ کہہ دیتا 23 لیلۃ القدر ہے تو 18 19 20 سب سو رہے ہوتے، 23 کو جا کے لے کر آ جاتے. تو خدا چاہتا ہے جستجو. 19 کو بھی جاگیں، 20 کی بھی عبادت ہے، 21 کی بھی عبادت ہے، 23 کی بھی عبادت. واہ واہ. تو یہ خدا مد مطال نے ہمیں ایک موقع دیا ہے. لفظ مناسب نہیں لیکن میں کہہ دوں ایک پیکیج دیا خدا نے، رحمتوں کا برکتوں کا ایک اچھا پیکیج دیا ہے. اس کو ہمیں اویل کرنا چاہیے. لیکن 27 کے حوالے سے بھی یہ بات یاد رکھیے، 27 کو چونکہ اہل سنت کی ایک بڑی تعداد اس کو منت، لیکن ہمارے علماء نے 27 کے اعمال کو منع نہیں کیا ہے. آپ مستحب نمازیں پڑھیں، مفاتیح میں دعائیں وغیرہ کریں، لیکن ہمارے طاق راتیں مشہور ہوئیں گے جو شب 19 سے اور پھر 23 تک شروع ہوتی ہیں. کوشش کریں ساری راتیں جاگنے میں اور عبادت میں گزاریں تاکہ ہمیں شب قدر کا موقع حاصل ہو سکے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سامعین محترم، آپ سماعت فرما رہے ہیں جناب مولانا جواد عابدی صاحب، جو بہت ہی خوبصورت انداز میں دلائل کی روشنی میں اور حقائق کی روشنی میں اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے جوابات سوالات کا جواب دے رہے ہیں. اور بات جو ہے وہ نماز اور روزہ اور حج کی آ گئی ہے. تو قبلہ کی اجازت سے، چونکہ میں بحیثیت ایک ناظم اور بحیثیت ایک میزبان ہوں، تو میں اپنی فیلڈ سے مجبور ہوں کہ جب کہیں کسی چیز کا ذکر آ جاتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو ربط کر دوں کہ جو جانتے ہیں کہ دنیا میں معجزہ کیا ہے، جو جانتے ہیں کہ دنیا میں معجزہ کیا ہے، ارے انہیں خبر ہے کہ شبیر کی عزا کیا ہے. انہیں خبر ہے کہ شبیر کی عزا کیا ہے. نماز و روزہ و حج و زکات زندہ ہے. کیا بات ہے. نماز و روزہ و حج و زکات زندہ ہے.
تو پھر بھی پوچھ رہا ہے کہ کربلا کیا کیا ہے، بات ہے، ماشاءاللہ، تو پھر بھی پوچھ رہا ہے کہ کربلا کیا ہے، اور بجائے مٹی کے آتی ہے پھول کی خوشبو، واہ 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 واہ، بجائے مٹی کے آتی ہے پھول کی خوشبو، اے کربلا یہ تیری خاک میں ملا کیا ہے، اللہ اکبر، اے سبحان کربلا اللہ، یہ تیری خاک میں ملا کیا ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ سامعین محترم، جیسا کہ میں نے کہا کہ بذریعہ قرآن اندازی جو ہے وہ آپ کے نام جو ہے وہ قرآن اندازی میں بھی شامل کیے جائیں گے۔ جو جتنا اس پروگرام کو شیئر کرے گا، جو جتنے کمنٹس کرے گا، اس کے لیے بھی ہماری حیدریہ ملٹی میڈیا ٹیم نے ایک خاص گفٹ جو ہے وہ رکھا ہے، اور قبلہ کے لیے ایک آپ لوگوں کے لیے ایک سرپرائز یہ ہوگا، قبلہ ایک سوال کریں گے لائیو، جس میں جو مومن اور جو دیکھنے والا سب سے پہلے جواب دے گا، اس کا نام جو ہے وہ فرسٹ پوزیشن کے اوپر رکھ کر، اور اس کو ایک خوبصورت سا گفٹ دیا جائے گا، جو حیدریہ ملٹی میڈیا کے اراکین جو ہے وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچا دیں گے۔ قبلہ کی اجازت سے اور آج کے اس پروگرام کا کیونکہ وقت بہت لمیٹیڈ ہے، ٹائم لمیٹیڈ ہے، انشاءاللہ قبلہ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں آگے کی نشستوں کے لیے، آگے کے پروگرام کے لیے۔ ہم اس پروگرام کا آخری سوال قبلہ سے کر رہے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ قبلہ قرآن کریم کو چھونے کے لیے کیا احکامات ہیں، اور اس کے لیے اس کے آداب بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطہر بھائی، یہ دین جو اسلام ہے اتنا مکمل، اتنا خوبصورت آئین ہے کہ اس میں سونے سے لے کر جاگنے تک، اور بچپنے سے لے کر بڑھاپے تک کی زندگی میں ایک ایک چیز کا عمل اور آداب ہمیں شریعت نے بتا دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے سوال کیا قرآن چھونے کے حوالے سے آداب کیا ہے، تو یہ بات یقیناً یاد رہنا چاہیے ہمارے سننے والوں کو کہ شرعی مسئلہ ہے کہ جب کوئی شخص وضو سے نہ ہو، اور خدا نخواستہ اگر اس پر جنابت کا غسل ہو، یا اگر جو عورتوں کے مخصوص ایام اور معاملات ہوتے ہیں، اس صورت میں اچھا اس مسئلے کو بھی ایلوبریٹ کر لیں تھوڑا سا۔ لوگوں نے قرآن چھونے سے مراد آیا مثلاً قرآن کی جلد جو ہوتی ہے اس کو پکڑنے کو ہی شاید چھونا سمجھ لیا ہے، جبکہ فقہاء نے صراحت سے لکھا قرآن مجید کے حتیٰ کہ صفحے کو بھی ایسا آدمی پلٹ سکتا ہے جو وضو سے نہیں، صفحے کی بات ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ قرآن کے الفاظ کو انگلی سے چھونا منع ہے۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں اگر کوئی مثلا آج کل جیسے گلوز چل رہے ہیں، کوئی گلوز پہن کے اگر چھو رہا ہے تو اس میں قباحت نہیں ہے، کیونکہ وہ جلد کو چھونے کو منع کیا گیا ہے۔ لیکن میں ذاتی طور پہ اپنی جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوشش کی جائے جب حالت نجاست میں ہو تو قرآن مجید فرقان حمید کو اس طرح سے چھونے سے بھی پرہیز کرے کہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن فقہی طور پہ اگر کوئی صرف کنارے سے صفحے کو پلٹ رہا ہے، اس کی ورڈنگ پہ ہاتھ نہیں لگا رہا ہے، تو گنہگار بہرحال فقہ حوالے سے نہیں ہوگا۔ اور اس لیے کہا گیا قرآن میں سورہ واقعہ میں آیت وَلَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ کہ اس لوح محفوظ میں رکھے ہوئے قرآن کو کوئی چھو ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھیں یہ ایک عجیب ربط آ گیا ہے، وَلَا يَمُسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، سبحان اللہ۔ اس قرآن کو کوئی چھو ہی نہیں سکتا مگر وہ چھو سکتے ہیں جو پاک ہیں۔ کس قرآن کو؟ یہ اس قرآن کو کہنے کی ضرورت ہے، اس قرآن کو جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ تو بھائی ایک قرآن تو میرے گھر میں بھی رکھا ہوا ہے، بھائی کیا بات ہے، واہ اللہ واہ کہہ رہا ہے واہ۔ وَلَا يَمَسُّهُ، اس قرآن کو کوئی نہیں چھو سکتا سوائے ان کے جو پاک ہیں۔ اب اسی قرآن سے ذرا آگے پیچھے صفحہ پلٹ کے پوچھ رہے ہیں قرآن تو بتا پاک ہے کون؟ قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، مکمل منزل طہارت پر حضرات اہل بیت علیہ السلام۔ اس کا مطلب لوح قرآن میں جو کلام مجید ہے اس کو سوائے اہل بیت کے کوئی نہیں چھو سکتا۔ یہ قرآن تو نہ جانے کس کس قسم کے آدمی لے کے کھڑے ہوتے ہیں جو قرآن کو کبھی سر کے نیچے رکھ لیتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں تو اللہ کی کتاب ہے، کیا ایسے کرنا اور کیا استخارے دینا اور کیا مریض کو ہوا دینا، جن کا یہ اعتقاد ہے نا، بیمار عقیدے کے لوگ جو ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، تو یہ کلام مجید تو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اب یہ کیسے پتہ چلے کہ وہ لوح محفوظ کا قرآن کون چھونے والے ہیں؟ تو میں ایک روایت پڑھ دیتا ہوں، اس روایت پر اگرچہ ہمارے شیعہ علماء کا اعتراض ہے لیکن میں صرف نقل قول کر رہا ہوں، اور روایت ہمارے یہاں بہرحال مورد بحث میں اس پہ بحث ہے۔ مشہور روایت آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا کہ امام حسن السلام بچپن میں تھے، چھوٹے سے تھے، کہیں سے کھجوروں کا تحفہ مدینے میں آیا تو حضور کے سامنے سے امام حسن نے کھجوروں کا ٹکڑا اٹھا کے منہ میں رکھا، تو حضور نے بچے کے منہ میں انگلی ڈال کے کھجور نکالی اور کہا کخ کخ، ابھی عربی میں تھوکنے کو کہا جاتا ہے، نکال نکال نکال، تو حضور نے اس طرح بچے کے منہ سے کھجور نکلوا دی۔ اب اس روایت پہ ہمارے ہیں تو صراحتاً اعتراض ہے کہ ہمارے نزدیک امام بچپن میں بھی امام ہوتا ہے، نبی بچپن میں نبی ہوتا ہے، لیکن ولو سلمنا، لیٹ سپوز مان بھی لیں یہ روایت صحیح ہے، تب بھی اس روایت سے فضیلت کیا نکل رہی ہے وہ دیکھیے آپ۔ جب یہ روایت بخاری کی روایت ہے، یہ روایت جب بخاری میں آئی کہ اس طرح سے کھجور منہ سے نکالی، امام ابن حجر عسقلانی، جہاں تک ہماری گفتگو جائے گی اس حوالے کو سرچ کر لیں، امام ابن حجر عسقلانی بخاری کے شارح ہیں جن کی بڑی شرح ہے بخاری کی فتح الباری، آپ کی ہر دکان پہ مل جائے گی مسلمانوں کی۔
فتح الباری امام ابن حجر اسقلانی جب اس حدیث کی شرح پہ پہنچے، امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں میں مان ہی نہیں سکتا کہ حسن ابن علی نے بچپنے میں صدقے کی کھجور منہ میں رکھ لی ہو. کیا بات ہے. آپ کوئی پوچھے مولانا آپ کے پاس دلیل کیا ہے، اے ابن حجر اسقلانی تم یہ باتیں کیوں کر رہے ہو، یہ باتیں ہم کریں تو اچھے لگتے ہیں، تم یہ بات کیسے کر رہے ہو. امام ابن حجر اسقلانی نے کمال کا جملہ لکھا، اور یہ آخری جملہ آپ کے سوال کے جواب میں امام ابن حجر کہتے ہیں میں مان ہی نہیں سکتا حسن بچپن میں کھجور منہ میں رکھ لے صدقے کی اس طرح. کیوں؟ کہتے ہیں لأن الحسن علیہ السلام کان یطالع اللوح المحفوظ فی زمن رضاعتہ، کیونکہ حسن تو وہ ہیں جو دودھ پینے کی عمر میں اپنی والدہ کی گود میں بیٹھ کے لوح محفوظ کو پڑھا کرتے تھے. کیا بات ہے. واہ واہ. جو بچپن میں اس بلندی کے عالم پر ہو، اللہ جانے جب وہ امام وقت بنے گا اس کی علمیت کا عالم کیا ہوگا، ان کے بابا علی کی علمیت کا عالم کیا ہوگا. تو یقین مانیے یہ وہ اہل بیت ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں بار بار اس کی طرف متوجہ کرتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں، قرآن کو چھونے کے حوالے سے باوضو رہیں. اور ایک اور جملہ، ہماری مستورات پوچھتی ہیں کہ اگر ایام ہمارے مخصوص ہوتے ہیں تو ہم کیا کریں. ان کے لیے میں کہوں گا کہ آپ پریشان نہ ہو، شریعت نے آپ کو محروم نہیں کیا ہے. آپ صرف قرآن کے الفاظ تم چھو سکتی ہیں. آپ قرآن مجید میں قرآن کی اپلیکیشن موجود ہیں، یہ بھی یاد رکھیے قرآن کی اپلیکیشن پہ جو لفظ آ رہے ہوتے ہیں اس کو آپ ہاتھ سے پکڑ سکتے، کیونکہ یہ بیسیکلی ورڈ نہیں ہے، یہ پرنٹ سے پیچھے یہ کاپی چل رہی، سافٹ کاپی چل رہی. تو آپ قرآن میں موبائل کو پڑھیں، آپ زبانی دعائیں پڑھیں، درود پڑھیں، تسبیح ہاتھ میں لے سکتی ہیں. صرف قرآن کے الفاظ کو چھونا منع ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ جو کچھ 4-5 دن آپ کے معاملات رہتے ہیں اس میں آپ تلاوت سے محروم ہیں. آپ صرف نماز نہیں پڑھ سکتی. اس صورت میں امام بارگاہ مسجد میں جانا آپ کے لیے منع ہے. کوشش کریں کہ جتنا وقت بھی وہ ملے زبان سے تسبیح پڑھتے رہیں، تسبیح زہرا کو ہاتھ سے پڑھیں، اور جب پاک ہو جائے تو پھر عبادتوں کی طرف بھی تشریف لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سامعین محترم، آپ سماعت فرما رہے تھے احادیث کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں، اور آپ کے علم میں اضافہ فرما رہے تھے جناب مولانا جناب جواد عابدی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. میں حیدریہ ملٹی میڈیا کی جانب سے اپنے معزز مہمان جناب مولانا جواد عابدی صاحب کا تہہ دل سے ممنون و متشکر ہوں کہ وہ اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے درمیان تشریف لائے. ناظرین محترم، جہاں جہاں تک یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، بس قبلہ کی باتوں نے جو ہے وہ دل میں یقیناً کہ گھر کر لیا. اتنی مفصل اور با علم گفتگو قبلہ سے ہم سماعت فرما رہے تھے. بس جب ذکر اہل بیت کہیں پر کیا کریں، جب ذکر اہل بیت کہیں پر کیا کریں تو بہتر ہے پہلے آپ وضو کر لیا کریں. بہتر ہے پہلے آپ وضو کر لیا کریں. سامعین محترم، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ناچیز نقیب سفارت رضا اطہر جعفری اپنے معزز مہمان مولانا جواد عابدی کے ہمراہ آپ سے اجازت چاہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you.